भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। मेरा बेटा, मेरा बिलावल, याद है कि निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो ये कोने में खड़ा करती तो आंसू बहाता था, हम पहुंचते, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उस्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अज़मत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है और मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उस्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार में शामिल हुए और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप चाहे लोगों के सामने अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे आज वो आज़ाद हो गए, आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें
یہ تائید کی ہے, تلقین کی ہے کہ جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, فری فیئر کریڈیبل الیکشن, وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے افضل پاکستان کو رکھتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو رکھتا ہوں. انشاءاللہ عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں وہ عمران خان کے اس عزم کو لے کر آگے چلیں گے, اور میں تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو, تنظیموں کو, پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم یہ گزارش کر رہا ہوں, اپنے اپنے ضلعوں میں پھیل جاؤ, اپنے اپنے حلقوں میں پھیل جاؤ, آج سے منصوبہ بندی کر لو. کس لیے؟ عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے. کس لیے؟ ایک دوبارہ اس مولڈ کو توڑ کر, بریک دا مولڈ اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو بی دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پاکستان, دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پنجاب. انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ آپ کی حکومت ہوگی, کیونکہ عوام کی دل کی دھڑکنیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں. شکریہ. میں بعد میں پنجاب والی صورتحال راضی ہوئی ہے کہ اس معاملے پہ آپ جو وکیل ہیں ٹیکنیکل حساب سے اس معاملے پہ سائلنٹ فیل رہی ہے, جبکہ بجٹ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا کہا ہے کہ وہ ریلیز کریں گے. جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ, اور محل درست فیصلہ کیا کہ ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے آخری منٹ پہ یہ کہا کہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا گورنر صاحب کو. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ ان ریپرزینٹیڈ ہیں اس لیے ان کے لیے سپریٹ پٹیشن فائل کر دیں. تو فیصلہ اوبیسلی یہی ہونا ہے, فیصلہ یہی ہونا ہے جو ابھی فیصلہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک کارروائی کرنی ضروری ہے, ایک پٹیشن فائل کرنا ضروری ہے, اور اس میں وہ اپنا وکیل کر کے سامنے پیش ہوں گے. تو کیا آپ پٹیشن فائل کریں گے؟ جی بالکل بالکل کریں گے. جی ہمارے اسپیکر کی پٹیشن موجود ہے, اب تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. شاہی بلاول بھٹو سرداری نے کہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ماشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں. میں بالکل کہوں گا, اور بڑا اچھا سوال کیا. میں کہوں گا میرا بیٹا, میرا بلاول, مجھے یاد ہے کہ نکر میں کھیلتا تھا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اماں ناراض ہوتی تھی تو ایک کونے میں کھڑا کرتی تھی تو آنسو بہاتا تھا, ہم پہنچتے تھے, مجھے یاد ہے. میرا بیٹا آج 4 اپریل ہے, آج تم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بنا رہے ہو جس نے اس ملک کو آئین دیا. کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھٹو کا نواسا آج مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ آئین دے رہا تھا, یہ مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہی فرق ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی کا اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا. جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس میں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایل پی ہے, جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی ہیں, جو پنجاب کے الیکشن کا کیونکہ اعلان ہو چکا ہے, الیکشن میں وہ اپنے انہوں نے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کر چکے ہیں, وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. انہیں بیٹھ کر ایک ایسا ضابطۂ اخلاق مرتب کرنا چاہیے جس میں الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا ہو اور شفاف الیکشن ممکن ہو. اور آخری بات میں ایک اور کرتا چلوں, میں آج بڑے ادب سے پنجاب کی سول سروس سے اور پولیس سے درخواست کر رہا ہوں, اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کا انعقاد. پارٹیزن مت ہوئیے اور آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, غیر جانبدار رہنا ہے. نیوٹرل کے لفظ سے مجھے ڈر لگتا ہے, غیر جانبدار آپ نے رہنا ہے. اگر آپ نے جانبداری کی پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. وہ کمشنرز, وہ ڈپٹی کمشنرز جو من پسند تعینات کیے گئے ہیں, آپ اپنے حلف اور جو آئین پاکستان ہے اس کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے. میں درخواست کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کہ خدا را اب بس کر دیں اور ملک میں شفاف انتخابات ہو لیں. جی شاہ صاحب نے جو بات کی اس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا, ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات کی. ڈائلاگ کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی تجویز ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن میں آپ حصہ لیں. تو تھینک یو, یہ کہنا آپ نے بہت
17ویں الیکشن کا آج ہے، کیا مذاکرات میں ایک دن الیکشن کی بات ہو سکتی ہے؟ دوبارہ کوئی ریپیٹ کر سکتے بھائی جان آپ نے فیصلہ سن لیا، پڑھ لیا، فیصلہ سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیں گے بھی تفصیلات. 14 کی تیاری کریں اور آگے کی گفتگو کریں. شاہ صاحب ایک سال پہلے جب فیصلہ آیا تھا رات 12 بجے عدالت لگی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے لندن میں جو جسٹس صاحبان کی ان کی تصویروں پہ جوتے برسائے تھے، آپ اس میں معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں؟ دیکھیے بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تھا ہم نے ججز کو دھمکی نہیں دی تھی، ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہرگز نہیں کہا تھا. ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا اور سر ہم تسلیم ہم نے قبول کیا. نمبر 1. نمبر 2، تحریک انصاف کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کی تصویروں پہ جوتے مارے جائیں. بالکل نہیں. سب ادارے محترم ہیں، سب ججز محترم ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں ملک کے وہ محترم ہیں، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو رول آف لا کی پاسداری کر رہے ہیں. ہم نئی روایات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. ایمرجنسی کی بھی یہاں بات ہوئی کچھ دن پہلے کہ ملک میں ایمرجنسی کے دفن ہو گئی، دفن ہو گئی. ایمرجنسی دفن، نظریہ ضرورت دفن، سازشیں دفن، آئین